اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں آپ کے جسم کے پہلو سائڈز جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے. آسان لفظوں میں کہوں کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، وہ بستروں پر اپنے چارپائی، بیڈ، بستر نیند کی جگہوں سے، جس کو خوابگاہ بیڈ روم کہتے ہیں آپ، وہ اپنے جسم کو بستروں سے دور رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ ہر وقت نیند میں نہیں لگے رہتے، اپنے اختیار سے نہیں سوتے، بلکہ زیادہ بیداری سے، زیادہ جاگنے سے وہ لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں بستروں کو چھوڑ کر، بستروں کو چھوڑ کر. انہیں نیند پیاری نہیں ہے، رب کا ذکر پیارا ہے. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، یعنی خوف کی حالت بھی ہے، امید کی حالت بھی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ یہ شیخ سعدی کا شعر میں اپنے حضرت صاحب، اپنے پیر و مرشد سے بھی، بزرگوں سے بہت سنتا تھا. وہ بہت پڑھتے تھے کہ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کاں ببخشد کریم. میں نے سنا ہے کہ قیامت کا دن جب سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ خوف اور امید کے درمیان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ نیکوں کی برکت سے بروں کو بھی بخش دے گا. تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کس حالت میں؟ ڈرتے ہوئے بھی، امید کرتے ہوئے بھی. یہاں بزرگوں کا ایک جملہ سنا دوں، وہ کہتے ہیں یہ سمجھو کہ اللہ جس کو جنت میں جانے کا حکم دے گا وہ بھی پہلا میں ہی ہوں، اور یہ بھی خیال رکھو کہ جس کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا وہ بھی پہلا میں ہی ہوں. دونوں حالتیں. یہ نہیں کہ نہیں جی میں تو بخشا بخشایا ہوں. ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا. انبیاء معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود نبی پاک فرماتے ہیں میں روز 70 مرتبہ استغفار کرتا. اولیاء کی کیا شان، کتنا ڈرتے ہیں، اور ہم گناہگار ہو کر بھی غافل، بستر پر لیٹے ہیں 10 گھنٹے، 12 گھنٹے یا زیادہ کم جو بھی ہے، کیونکہ طبیب یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم نیند 6 گھنٹے ہونی چاہیے. مہربانی. کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے. اس سے زیادہ سونا یا اس سے کم سونا وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کے نظام کو درست نہیں رہنے دیتا، پھر دوسری تکلیفیں وغیرہ سہنی پڑتی ہیں. 6 گھنٹے، اگر ایک ساتھ 6 گھنٹے نہیں تو 4 گھنٹے ایک مرتبہ سو لیے، 2 گھنٹے پھر سو لو.
مگر 10-10 گھنٹے سونے کے بعد بھی ہماری سستی جاتی نہیں ہے. اور اللہ والوں کی کروٹیں بستروں پر رہتی نہیں. اٹھتے ہیں مصلے پہ آ جاتے ہیں, اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جو غافل ہے وہ بستروں پہ پڑے رہتے ہیں. تو بعض ایسے سوتے ہیں کہ آپ ان کو دھکے دیں نہیں اٹھتے, یہاں تک کہ بالٹی ڈال دیں پانی کی تب کہیں جا کے ان کی آنکھ کھلتی ہے. اتنی گہری نیند بہت سے لوگ سوتے ہیں. آئیے آپ کو یہاں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا روم کی ایک بات سناتا ہوں. پہلے بھی سنائی ہوئی ہے, پھر سن لیں. سردی, گرمی, موسم, تھکن, اٹھو, وضو کرو, نماز پڑھو, مسجد جاؤ, جماعت کے ساتھ پڑھو. یہ آپ کو دنیا میں لگتا ہے کہ ہمارے لیے مشقت, محنت کا کام ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا, سفر کر رہا تھا, دھوپ تھی تیز, اس کو ایک درخت کی چھاؤں ملی, سایہ ملا. اس نے کہا میں کچھ دیر آرام کر لوں, جب دھوپ ذرا تھوڑی سی نرم پڑ جائے گی تو میں پھر آگے سفر کروں گا. تھکا ہوا تھا. اس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ سوتا تھا تو ناک سے سانس نہیں لیتا تھا, منہ کھل جاتا تھا. جس کا ناک بند ہو وہ منہ سے سانس لیتا ہے. یہ منہ سے سانس لینا بھی بیماری کا سبب بنتا ہے. اللہ نے ناک بنایا تو ناک صاف رہنا چاہیے. آپ مختلف وجوہات سے اس کو بند کر لیتے ہیں تو نتیجے میں پھر آپ کو منہ سے سانس لینا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے زکام والا وقتی طور پر, وہ تو مجبور ہے, ورنہ ناک سے سانس لینا چاہیے. دائیں نتنے, نوسٹل کہتے ہیں اس کو, اس سے سانس لیا جائے, بائیں نتنے سے ہوا نکالی جائے. اگر آپ کا نظام, یہ جو اتنا حصہ ہے ناک کے اوپر ماتھے کے درمیان, یہ اسفنج ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی چیز جم جائے تو آپ ناک سے سانس نہیں لے پاتے. میں چلے ایک نسخہ بھی بتا دوں. یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے, خنصر جس کو کہتے ہیں, سب سے چھوٹی چیچی یا لٹل فنگر, یہ دونوں انگلیاں آپ خالص گھی میں بھگو دیں یا کوئی خالص تیل ہو, زیتون ہے یا کوئی خالص تیل ہے, اس میں بھگوئیں اور اس کو اپنے ناک کے نتنے میں ڈال کے لمبا سانس کھینچے. بائیں نتنے میں ڈال کے لمبا سانس کھینچے تو یہ جو بند نتنا ہے, یہ جو اسپنج ہے, یہ کھل جاتا ہے. نیند بھی اچھی آتی ہے, اس سے سر کا درد بھی دور ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی روز یہ پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. بہرحال بات آئی, اس کا منہ کھل گیا, آنکھیں بند ہو گئی, کیونکہ وہ حالت اس کی یہی تھی, منہ کھلا ہوا ہے, سو رہا ہے, اور وہی بے ہوشی کی نیند, ایسی نیند کہ پتہ ہی نہیں ہے. ایک شخص دور سے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا. اس کی نظر پڑی اس سوتے ہوئے شخص پر, تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے چھوٹا سا, وہ اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہے. اس سوار نے دیکھا, اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کی تاکہ اس کو بچائے, لیکن جب تک وہ پہنچا وہ سانپ منہ میں جا چکا تھا. یہ سو رہا تھا.
اس نے آ کر اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی تھی، اسٹک تھی، اس نے اس سوتے شخص کو اٹھایا، اٹھو۔ گہری نیند سے جب آپ کسی کو جگائیں اس کو اچھا تو نہیں لگتا نا، وہ ہڑبڑا کے اٹھا، کیا بات ہے، اٹھو اٹھو جلدی کرو۔ اس نے کہا کیا یہ تمہاری زمین ہے جس پہ میں سو رہا ہوں؟ تم مجھے اٹھا رہے ہو، کیا میں تمہاری زمین پہ سو گیا ہوں؟ اس نے کہا نہیں میری زمین نہیں ہے لیکن اٹھو۔ اس نے کہا کیوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نہ جان نہ پہچان، مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا اٹھو ورنہ ماروں گا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہ شخص مار سے بچنے کے لیے اٹھا۔ جب یہ اٹھا تو اس نے اس کو کہا کہ دوڑ لگاؤ، رن فاسٹ، دوڑو۔ اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نیند میں تھا، تم نے مجھے اٹھایا ہے، اب تم مجھے کہتے ہو کہ دوڑ لگاؤ، میرا جی نہیں چاہ رہا دوڑ لگانے کو۔ اس نے کہا دوڑو ورنہ ماروں گا۔ تو مار کے ڈر سے وہ دوڑا، جہاں وہ تھوڑا سست پڑتا یہ ڈنڈا دکھاتا، وہ پھر دوڑنے لگتا۔ اچھا خاصا اس نے اس کو دوڑایا۔ وہ دوڑنے والا دل میں اس دوڑانے والے کو بہت برا سمجھ رہا تھا، یہ میرا دشمن ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کے خلاف سوچ رہا تھا۔ آگے ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر کھیت تھا سیب کے درختوں کا، سیب، ایپل، تفاح۔ کچھ سیب زمین پر گر جاتے ہیں، پرندے کترتے ہیں، کوئی ویسے ہل جائے درخت، تو نیچے گرے ہوئے تھے، اس میں صاف بھی تھے اور کچھ ایسے تھے جن کو داغ لگ گئے تھے، گل گئے تھے۔ اس نے دوڑانے والے نے اس کو کہا کہ یہ سیب کھاؤ۔ وہ رک کے کہنے لگا میں سو رہا تھا، تم نے اٹھایا، مجھے دوڑ لگوائی، اب تم کہہ رہے ہو سیب کھاؤ۔ بھئی میرا جی نہیں چاہ رہا، کیوں کھلانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کھاؤ ورنہ ماروں گا۔ تو مار کے ڈر سے یہ سیب کھانے لگ گیا، ایک کھایا، دو کھایا، وہ جب تک اس کو ڈنڈا دکھاتا رہا اس کو کھانا پڑا۔ کھائے اس نے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اچھے خاصے سیب کھا لیے ہیں، اس نے کہا پھر دوڑو۔ یہ کہنے لگا تو نے مجھے مارنا نہ، ایک مرتبہ مار لے، میں تھک گیا ہوں، تو نے اتنا دوڑایا پھر سیب کھلایا، اب کہتا پھر دوڑو۔ اس نے کہا دوڑ ورنہ ماروں گا۔ ڈنڈا ہلایا، یہ مار کے ڈر سے پھر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے طبیعت سفرادی ہو گئی، جس کو آپ کہتے ہیں نا قے آنے والی، الٹی آنے والی، وامٹنگ والی، وہ طبیعت ہو گئی، گھبراہٹ ہوئی اور اس کو الٹی ہوئی، قے ہوئی، وامٹ کیا اس نے۔ تو جب اس نے الٹی کی تو سیب نکلے جو کھائے تھے، اور ان کے ساتھ ہی وہ سانپ نکل گیا۔ جب سانپ نکل گیا تو یہ شخص جو ابھی تک اس کو دشمن سمجھ رہا تھا، اپنا مخالف سمجھ رہا تھا، اس پر غصے ہو رہا تھا، اب اسی کو پیار کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سانپ نکل گیا تو اب اس کا وہ سارا غصہ ختم ہو گیا، اب اسی کو مہربان سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا دیکھا یہ سانپ تیرے اندر چلا گیا تھا، میں نے اس کو نکالنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تجھے دوڑایا، سیب کھلائے۔ بول میں نے تیرے ساتھ ظلم کیا یا بھلائی کی؟ اس نے کہا جی آپ نے بہت بھلائی کی، اور دوڑا لو، جتنا چاہے مار لو، آپ نے تو بہت مہربانی کی ہے میرے ساتھ۔
میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ میرے دشمن ہیں، لیکن آپ تو میرے دوست نکلے، آپ نے تو میرا بھلا کیا۔ اس نے کہا یہ سانپ اندر چلا گیا تھا، ویسے تجھے بتاتا، خوف سے پتہ نہیں تیرا کیا حال ہو جاتا، تو میں نے اس کو نکالنا تھا تو تجھ سے کرائی محنت۔ کیا کروائی؟ محنت کے ذریعے نکالا۔ تجھے اس وقت میں مارتا یا کچھ کرتا تو تو نہ سمجھتا، نہ رزلٹ نکلتا۔ محنت کروائی اور اس کو نکالا کہ یہ تجھے نقصان نہ دے، میرا مقصد اتنا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا روم یہ کہانی لکھ کر فرماتے ہیں کہ وہ اس کا دشمن نہیں تھا، اس نے اس کے ساتھ جو کیا اس کی بھلائی کے لیے کیا، اس کے فائدے کے لیے کیا۔ اے انسان، تو جذباتی طور پر اس کو اس وقت دشمن سمجھ رہا تھا، مگر جب ریزلٹ آیا، تیرے اندر سے موذی چیز نکلی اور تجھے اس سے بچا لیا گیا، تو تو نے اس کو اپنا مہربان سمجھا۔ بلا تشبیہ بات سمجھنے کے لیے ہے، تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کو نکالنا ہے تاکہ تجھے نقصان نہ ہو۔ تو تجھے محنت کروائی گئی ہے، اٹھ، وضو کر، نماز پڑھ، مسجد کو جا، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر۔ تجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر جب اس کا رزلٹ ملے گا، نتیجے میں تجھے نعمتیں ملیں گی، تو تجھے اس تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو کہے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اتنا بڑا انعام۔ ماں 9 مہینے تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی درد، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے اس کو تکلیف یاد رہتی ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح اے انسان، تیرے اندر جو جھوٹ، برائیاں گھسی ہوئی ہیں ان کو نکالنا ہے، اس لیے تجھے محنت کروائی جاتی ہے۔ جب اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی تو کتنا خوش ہوگا۔ تجھے اس نعمت کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں لگے گی، تو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کا کہنا ماننا تیرے بھلے کے لیے ہے، اس سے تجھے کوئی نقصان نہیں بلکہ تیرا بھلا۔